أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج سورۃ الحج انشاءاللہ سورۃ الحج کی 37 نمبر آیت سے شروع کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں ینال پہنچتا اللہ تعالی کو لحومها گوشت ولا دماؤها اور نہ ہی اس کا خون، اس کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون. اب چونکہ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالی قربانی کے متعلق کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں اور ان سے واضح پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اہمیت اللہ تعالی کے ہاں جانور ذبح کرنے کی، اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی کے نام پر جانور ذبح کرنے کی اہمیت کیا ہے. اگر ایک شخص ان آیات کو پڑھے اور سمجھے تو وہ اس چیز کو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز کو سمجھ پائے کہ اللہ تعالی نے کتنی اہمیت رکھی ہے قربانی کی، ایسے جانور کی جو اللہ تعالی کے لیے ذبح کیا جائے، وہ جانور جس کا خون اللہ تعالی کے لیے بہایا جائے، اور اس کے بعد پھر خون بہا لینے کے بعد اللہ تعالی نے اجازت دے دی ہے کہ اس جانور کا گوشت پھر کھا لیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور صرف گوشت سے ہی نہ فائدہ اٹھایا جائے، جیسے کہ باقی دوسری آیات کے اندر آتا ہے کہ ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کی دوسری چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے. اس لیے احادیث کی روشنی کے مطابق جو حلال جانور ہیں، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس جانور کی جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو وہ چیز ٹھیک نہ ہو یا حرام ہو یا جائز نہ ہو. ہر چیز حلال جانور کی اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے. تو اب ان آیات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اجر تو ملا ہی ملا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کا، خون بہانے کا، ذبح کرنے کا جانور کو. اس میں اپنا بھی فائدہ ہے، پھر صرف اپنا فائدہ نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح گزشتہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس میں سے خود کھاؤ اور پھر وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس میں سے غریبوں کو، فقیروں کو اور ان لوگوں کو جو سفید پوش ہیں، جو غربت ہونے کے باوجود مانگتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ. اس سے تو دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ، ایک تو ذبح کرنے کا ویسے ہی اجر ہے، پھر ان چیزوں کا دوسروں کو کھلانے کا، یعنی اسی قربانی کے جانور سے آگے صدقہ کرنے کا الگ سے اجر، یعنی دوہرا اجر ایک عمل کے اندر. تو اس کی فضیلت تو سمجھ آ جاتی ہے ان گزشتہ آیات سے، اور مواقع جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ کن کن مواقع پہ ان کو قربانیوں کو قربان کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کے اندر کسی اور کا عمل دخل جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے. اب یہاں پر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس آیت کے اندر، اور وہ چیز کفار مکہ جو تھے، جاہلیت کا ایک عمل تھا اور کفار مکہ اس پر مستمر تھے. وہ عمل کفار مکہ کر رہے تھے.
اب اس عمل کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، سورہ حج کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی تردید کی ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس قربانی کا یا جو قربان کیا ہے اس کا گوشت، نہ مجھے اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی مجھے اس کا خون پہنچتا ہے. پہنچتا کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ولیکن، مگر لیکن، ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں کا تقوی پہنچتا ہے. اب وہ عادت کیا تھی مشرکین مکہ کی؟ عادت مشرکین مکہ کی یہ تھی کہ جب بھی وہ کوئی کسی جانور کو قربان کرتے، کسی بت کے سامنے یا کسی بت کے نام کرتے اس جانور کو، تو قربان کر کے اس کو ذبح کر کے اس جانور کو، اس کا گوشت اور ہر چیز، کھال سمیت سب کچھ اس جانور کے سامنے، اس بت کے سامنے رکھتے تھے. اور اس کا جو خون ہوتا، دماغ کا خون کا اللہ نے اس وجہ سے خاص طور پہ ذکر کیا کیونکہ وہ خون لے کر اس کا تو اس بت پہ مل دیتے یا اس بت پہ چھڑک دیتے. تو یہ جو عمل تھا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے برا جانا، اس کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے کیا پہنچتا ہے تم لوگوں کا؟ مجھے تم لوگوں کا تقوی صرف پہنچتا ہے. اور جیسے کہ وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، اس کے اندر سورۃ المائدہ میں وہ واقعہ ہے 6 پارے میں، اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کس سے؟ متقین لوگوں سے، ان لوگوں سے جو متقی ہیں، متقیوں سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو گویا پتہ یہ چلا اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز قابل قبول ہے، وہ یا جو چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے، وہ ہمارا تقوی ہے، ہمارا خلوص ہے، ہماری محبت ہے ان شعائر کے لیے، ان چیزوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے. جس شخص کے دل میں جتنی محبت ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، جتنا احترام ہوگا ان شعائر کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے لیے، اتنا ہی اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے اور اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص پسندیدہ شخص ہوگا. اور اسی طرح پھر کفار مکہ، یعنی چونکہ ان لوگوں کے ہاں جو جن کی عبادت کرتے تھے وہ بت تھے، اور جس کو مالک جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے. اب عجیب خلط ملط کیا ہوا تھا انہوں نے معاملہ. عبادت اس کی کرتے تھے جس کو مالک نہیں جانتے تھے اور نہ ہی وہ خالق تھا، بلکہ اس کے خود خالق وہ تھے، یعنی اس کو خود بناتے تھے وہ، جس کی وہ پوجا کرتے تھے. اور جس کو وہ خالق جانتے تھے، جس کو وہ یہ کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور کس نے چاند سورج کو مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اب یہ جو خلط ملط تھا، اسی کی بنا پر وہ قربانی کبھی تو اپنے بتوں کے لیے کرتے اور اس گوشت کو بتوں کے سامنے رکھ دیتے اور خون کو اس بت پہ لگا دیتے. اب اس سے فائدہ کون؟ جو مجاور ہوتے وہاں کے، جو اس بت کے پاس بیٹھے ہوتے لوگ، وہ گوشت کو اٹھا لیتے اور بت کو صاف کر دیتے. اور پھر جب وہ قربانی اللہ کے نام کی کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ان کے اندر وجود کا تو ان کو پتا تھا اور احساس تھا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، رب ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، تمام چیزیں مسخر کی ہیں اس نے اس دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں. تو آگے تو قربانی وہ پھر اللہ کے نام کی بھی کرتے، لیکن پھر یہی ہوتا کہ اللہ کے نام کی جب قربانی کرتے تو اس کو وہ کعبہ کے پاس جا کے رکھ دیتے اور جو خون ہوتا وہ کعبہ کی دیواروں پہ چھڑک دیتے یا کعبہ کی دیواروں پہ اس خون کو مل دیتے لے جا کے. تو یہ بات انہوں نے کہے. اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی تردید کر رہا ہے
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ پچھلی آیات کے اندر قربانی کا ذکر کرتے کرتے توحید کی طرف بار بار توجہ دلا رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی چونکہ عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں تھا، مشرک تھے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ عبادت تو تم کسی کی کرتے ہو، اور پھر جب میرے نام کی قربانی کرتے ہو اور اس کو کعبہ کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہو، تو اب کیا تم یہ میرے سے امید رکھتے ہو کہ میں اس کو قبول کروں؟ یا کیا یہ طریقہ ہے قربانی کے قبول ہو جانے کا؟ نہیں، یہ ہرگز یہ طریقہ نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کے جو وہ جانور ہیں جس کو قربان کیا، جس کے بھی نام کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ اس سے پہنچنے سے مراد اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس چیز سے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں، پچھلی امتوں کے اندر ایک مختلف انداز تھا، ایک طریقہ تھا، اس میں جائز نہیں تھا اس کا گوشت کھانا، لیکن یہاں پر تو وہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم رکھیں گے اور یہ قبول ہوگا، اگر نہیں رکھا جائے گا تو یہ قبول نہیں ہوگا، یعنی ان کی کوئی شریعت نہیں تھی۔ اس لیے مشرکین جو ہوتے ہیں ان کی کوئی شریعت نہیں ہوتی، کبھی وہ صرف بت کو پوجتے ہیں اور ان کے ہاں کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہوتے عبادت کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی تردید کر رہے ہیں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ جو کچھ نئے مسلمان لوگ تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز کہی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ایسا کریں، ہم بھی کعبے کے سامنے قربان کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ پھر آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور جس میں سب سے جو مہم نقطہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کے اندر کتنا تقوی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم، قربانی کر کے اس کو کھا جانے کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، یا اس چیز کی بھی تردید ہوتی ہے کہ جو لوگ یا تو معاشرے کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ اچھا جی لوگ کہیں گے کہ اتنا پیسہ ہے تو میں قربانی کروں، یا لوگ اس وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ اچھا میں بڑی سے بڑی قربانی کروں تاکہ میری شہرت ہو، یہ ساری چیزیں منافی ہیں تقوی کے، اور انہی چیزوں کو اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ مجھے تم لوگوں کا صرف تقوی پہنچتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پہنچتا۔ اگر اس چیز کے علاوہ چیز ہے تو اس کا مطلب اس عمل کے اندر خلوص نہیں ہے، اور جو عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے اس عمل پہ جتنا خرچ لیا جائے، چاہے اس عمل کو جتنا نیک سمجھا جائے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے کسی شخص کا یہ کہنا کہ اچھا جی ٹھیک ہے شرکیہ عقائد تو ہیں لیکن نیک اعمال بڑے کرتے ہیں، ان نیک اعمال کا فائدہ ہی کیا جن کے اندر جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو، جن کے اندر شرک ہو، شرک کی آمیزش ہو، ان نیک اعمال کا فائدہ کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی لیے یہ مسخر کیا تمہارے لیے، سخرہا اسی طرح مسخر کیا اس قربانی کو تمہارے لیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تاکہ تم عظمت بیان کرو اللہ تعالی کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ کس چیز کے لیے؟ بسبب اس کے سبب جو اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت عطا کی، یعنی جو اللہ نے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ صرف شکر نعمتوں کا شکر، یا جو ظاہری نعمتیں ہیں یا جن کا ہمیں ادراک ہے ان کا شکر کر لینا شکر نہیں ہے، بلکہ ایسی نعمت، یعنی یہ بڑی نعمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان والدین کے گھر پیدا کیا۔ کیا ہوتا ہے اگر کہیں اور پیدا ہوتے؟ تو اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ یاد دہانی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو
مسلمان والدین کے گھر پیدا ہوئے، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یہاں پہ لتکبر اللہ سے مراد کچھ علماء نے لیا ہے تاکہ تم قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالی کی تکبیر کرو. یہ کچھ علماء نے اس کا معنی لیا ہے، لیکن یہاں پر جو باقی مفسرین نے بیان کیا معنی وہ یہ ہے کہ تاکہ تم تعظیم بیان کرو اللہ تعالی کی اس چیز پر کہ اللہ نے تم لوگوں کو ہدایت عطا کی، سیدھا راستہ دکھایا. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور بشارت دے دو نیک لوگوں کو، محسن لوگوں کو. اب احسان کیا چیز ہے؟ احسان جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حدیث جبریل ہے غالباً، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا اسلام کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کے ارکان گنوائے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مل احسان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ادھر تعریف فرمائی، ادھر اس کو بیان کیا آپ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو. کس طرح عبادت کرو؟ ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تعالی کو خود اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو. آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی تمہارا خشوع و خضوع اور خلوص اس طرح ہو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ حالت نصیب نہ ہو، اگر یعنی اتنا خلوص اور اتنا تقوی دل کے اندر نہ ہو، تو احسان کیا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو اگر تم یہ والی حالت پہ نہ پہنچو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ احساس ضرور دل کے اندر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب یہ احساس ہوگا تو ریا اور شرک کی آمیزش سے اپنے اعمال کو ایک شخص بالکل صاف اور پاک رکھے گا. یہاں پر کچھ قربانی کے متعلق جو مسائل ہیں وہ جو علماء نے بیان کیے ہیں، وہ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی واجب ہے یا مستحب ہے. اب اس میں علماء کے اقوال ہیں اور علماء کے گروہ ہیں، اس چیز میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے. جو علماء وجوب کے دلائل پیش کرتے ہیں ان کے جو دلائل ہیں ان میں کچھ ضعف ہے، اس میں وہ دلائل جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کچھ ضعف ہے. اور جو کہتے ہیں کہ مستحب ہے وہ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث بیان کرتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس فی المال حق سوی الزکاۃ، کہ مال کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کے لیے کی جاتی ہے. ہاں اللہ نے اجازت دی کہ اس میں سے ہم اپنا فائدہ اٹھا لیں، اپنا فائدہ جو ہے اس میں سے ہم اٹھائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو ایک تو یہ دلیل کہتے ہیں کہ اس وجہ سے قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری امت کے لیے قربانی کر دینا، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دلیل ہے کہ قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ عمل، اس عمل کی جو اہمیت ہے، اللہ تعالی نے جو اہمیت بیان کی ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے، اس کو سامنے رکھا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ اچھا جی اب مستحب ہے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں کرتے، نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. بلکہ جو اس کی اہمیت ہے اس اہمیت کو سامنے رکھا جائے تو قربانی ایک طرح سے کرنا
ایک طرح سے اولا ہے اور اس کو بلکہ اچھا ہے قربانی کو کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے جب تک تھے, قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. تو یہ اس کو مستحب سمجھ کے چھوڑ دینا یہ غلط چیز ہے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ یہ اچھا مستحب ہے. نہیں, اگر اللہ تعالی نے استطاعت دی ہے, اللہ تعالی نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو قربانی کی جائے, چونکہ جو قربانی کا اجر و ثواب ہے وہ باقی اعمال کے برابر, باقی بہت سارے اعمال جو ہیں اس کے برابر بالکل بھی نہیں پہنچتے. تو اس لیے اس اجر کو پانے کے لیے اس قربانی کو کیا جائے اور اس قربانی سے پیچھے ہٹانا جائے, اللہ تعالیٰ کے لیے جو قربانی ہے اس سے پیچھے ہٹانا جائے. اب کون کون سے جانور اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے یا ان کو خاص طور پہ جو اضحیہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں ان کو کیا جائے گا یا اس کے علاوہ نہیں کیا جائے گا. ان کی جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ ان کی عمریں ہیں, جن کے بارے میں آتا ہے کہ دوندہ ہو, اونٹ اور گائے اور سادہ بکرا جو ہے وہ دوندہ ہو. اور جو دمبا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یجوز الجذع من الضأن, کہ جو دمبا ہے اس میں سے جذع کرنا جائز ہے. اب ان کی عمریں جو ہے, دوندہ جو ہے اونٹ میں دوندہ وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کا, جس کے 5 سال مکمل ہو جائیں اور 6 سال میں داخل ہو جائے. اور جو گائے ہے یا بیل وغیرہ ان کے متعلق جن کے 2 سال مکمل ہو جائیں اور 3 سال میں داخل ہو جائیں. اور جو باقی بکرے ہیں وہ دوندہ تب کہلایا جائے گا جس کے تقریباً 2 سال مکمل ہو جائیں. جذع جو ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ 8 ماہ یا 6 ماہ وہ جذع ہے, اور یہ بھی کافی ہوتا ہے اگر قربانی اس سے کر لی جائے اور اس کا گوشت بہترین ہوتا ہے.